جیت کے سفر کی اگر ہم ایک ڈیفینیشن لیں تو جیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا، بلکہ جیت اس چیز کا نام ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا جرائم کی لمبی فہرست گرم کیے بغیر، حقوق جو ہے وہ لوگوں کے پامال کیے بغیر، ہیومن رائٹس، اللہ کے رائٹس اور اپنی ذات کے حق پورے کرتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک، اصل جیت یہ ہے۔ اور جیت کا اصل تعلق فزیولوجیکل اٹینمنٹ سے بھی نہیں ہوتا، ورنہ سورہ بروج کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا، جس میں وہ ساری قوم نے دقیانوس کے آگے اسلام چھوڑنے سے انکار کیا اور اس نے ان کو خندقوں میں جلا دیا، تو فزیولوجیکلی سارے مسلمان جلا دیے گئے خندق میں، بٹ اللہ سے ذالک الفوز الکبیر، یہ اٹ از ناٹ اے سکسیس، اٹ از انڈیڈ اے گریٹ سکسیس ایٹ دیٹ ٹائم۔ تو جیت کا تعلق ویلیوز سے ہوتا ہے، اسپرچویلٹی سے ہوتا ہے، اپنے نظریات سے ہوتا ہے، اپنے اصولوں سے ہوتا ہے، اور وہ لیگیسی اگر آپ کا جسم قربان بھی ہو جائے اس میں، وہ لیگیسی زندہ ہے تو آپ تب بھی جیت گئے۔ بائی دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے آپ سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں، لاسٹ لائنز، اور اپنے رب سے ملاقات کر کے بیٹھے ہیں اور آپ لوگوں کی محتاجی سے آزاد ہو چکے ہیں، اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اور غنا اللہ نے آپ کو نصیب کیا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ غنا۔ کہ اگر آپ لوگ، اللہ غنی ہے نا، کہتا ہے سب سجدے کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب میرا انکار کر دیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غنا اگر انسان کو نصیب ہو جائے نا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سارے بھی اگر یہاں پر آگ کے انگارے رکھ کے میرے آگے بیٹھ جائیں گے، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می، کیونکہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میں اپنے رب کو جانتا ہوں، اور اینڈ کے اندر میں اس سٹوری کے اینڈ میں اپنا رب لے کے جاؤں گا اپنے گھر میں، اور اگر گھر بھی چھین لے گئے تو آسمان زمین پہ اپنا رب میرے ساتھ ہوگا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو یہ کوئی دنیا میں ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، یہیں بنانا ہے، یہیں چھوڑ کے جانا ہے، عمل کی پوٹلی آگے جائے گی، کچھ چلا بھی کیا ہے، سو واٹ، آپ کی جاگیر تھوڑی تھی، اور اگر کچھ ہارنسڈ ہو کے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کے تحت اگر اللہ نے آپ کی ہاتھ میں اپنی سلطنت کا کچھ حصہ دیا ہے، ٹیک اٹ ایز اے بلیسنگ، استعمال کریں اس کو صحیح طریقے سے، پازیٹیولی اس کے آؤٹ کمز نکالیں، اینڈ ہینڈ اٹ اوور ٹو دا ورلڈ۔ نہیں بھی کریں گے تو آپ کے ہاتھ سے اللہ کسی اور کو ہی دے گا، یا آپ کی اولاد کے پاس جائے گا، یا ویسے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ آپ سے تو سوال کیا جائے گا مجھ سے، جسم دیا کیا کیا، پیسہ دیا کیا دیا، حسن دیا کیا کیا، جوانی دی کیا کیا، یہ پروڈکٹیوٹی کے سوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بی لائک اے ٹری برادرز اینڈ سسٹرز، وہ پیڑ بن کہ لوگ جب تجھے پتھر مارتے ہوں تو یو گیو دم بیک ایپلز، تو انہیں پھل واپس کر، یہ چیز لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گی تیرے ظرف اپنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بعد جب مکہ میں انٹر ہوئے، آپ نے جو دل دکھایا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو جب تک مسلمان نہیں تھے ہیویلی اسٹرانچ انیمی تھے، آپ نے اس چودھری ان کی حیثیت اور ان کی جو سرداری کی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جس کو امان چاہیے وہ ابو سفیان کے گھر چلے۔ دیٹس مینجمنٹ آئی وڈ سے۔ اللہ سے دن قرآن جزاء السیئۃ بمثلھا، کبھی کبھی برائی کا جزا اور ریوارڈ اتنی ہی برائی ہوتی ہے جو اس نے کی ہوتی ہے، تو سم ٹائمز یو ہیو ٹو نیوٹرلائز این ایول ود این ایکویلنٹ ایول۔ تو کچھ لوگ جو یہ سادھو والا کانسیپٹ ہے نا بھائی جان، میں انگیج نہیں ہو سکتا، میں اس کو منہ نہیں دے سکتا، میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو بتا نہیں سکتا کہ یہ رانگ اوور ہے، اور میں اس کو اس کی پھکی اس کی زبان میں نہیں دے سکتا، بہت سے مسائل اس وجہ سے کھڑے ہوں گے۔ یو ہیو ٹو کم انٹو دی مارکیٹ، یو ہیو ٹو ٹیل ہم، انگیج ہونا پڑے گا۔ کہیں خاموشی ہے، کہیں خیر ہے، کہیں ایکولنٹ شر ہے، اور کہیں ہائر گڈ ہے اور لیسر ایول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، اگرچہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، وائی؟ کیونکہ ایک قبیلے سے تھریٹ تھی دشمنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی رینوویشن، میری زندگی میرا مال دولت قربان جائے اگر مجھے بیت اللہ کا پوچھا لگانے کو مل جائے، تو اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی رینوویشن کمپرومائز کر دی وہاں پر، کیونکہ دشمنی کا خطرہ تھا۔ آپ نے ان کو ریلیکس کرایا، نیوٹرلائز کرایا، اور آپ نے جو ہے بیت اللہ کی رینوویشن میں حتیم کو لیٹ ڈاؤن کر چھوڑ دیا آپ نے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے آپ سے، 10 years آف سیز فائر۔ جب میں جانتا ہوں کہ یار میرے میں دم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پوٹینشیل ہے معاشرے کو ہلانے کا، جب میں جانتا ہوں میرے پاس کانٹینٹ ہے، جب میں جانتا ہوں میرے پاس جنگیں ہیں، جب میں جانتا ہوں میرے پاس سلطنت ہے، جب میں جانتا ہوں کہ میری پازیٹیوٹی اور میرا جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے وہ ہلا سکتا ہے سسٹم کو، مجھے فضول کی بات اور فضول کی لڑائی کیوں لینی چاہیے؟ کیوں کرنا چاہیے مجھے وہ کام؟ جب رسول اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اسلام میں اتنا دم ہے کہ بغیر لڑائی کے ہم ویسے پھیل جائیں گے اور وائرل ہی ہو رہے تھے، آپ نے 10 سال کا سیز فائر لیا، اور وہ چھوٹا سا وہاں جو ایک مسئلہ ہوا کہ ایک صحابی وہاں سے بھاگ کے آئے اور حضرت عمر was saying no 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 we are in power we should give them a big struck back and a knock۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا let it go، چھوٹا شر لیا آپ نے، ایک وہاں پہ ایک صحابی کے اس درد کو تھوڑا سا سسٹم میں کمپرومائز کیا گیا بڑی خیر کے، تو یہ خیر شر کے موازنے نہیں کریں گے، ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ میں رہیں گے، ہر آدمی کو پیورلی شر اور ہر سسٹم کو پیورلی خیر کہہ کے اڑا دیں گے، تو دیکھ لیں آج ہم کہاں پہنچے۔ اور آج میں یہ بات اس لیے کہوں گا دینداروں کو اور لبرلز کو، کہ اگر ایک لبرل سیکولر آدمی کو
دیندار حلقے کی ہر چیز پیڑی لگتی ہے تو یہ ایکسٹریمزم آپ کو کہیں نہیں لے کے جا سکتی، یہ کہیں نہیں لے کے جا سکتی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری بینچ ہی غلط ہے، علماء کی پوری بینچ غلط ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اکیڈمکس کی پوری بینچ غلط ہے؟ اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک اسپرچویلٹی، اسلامک فقہ، اسلامک ایگزیجسس، فتاوا، اور جو 1400 سال سے جو خدمت کی ہے اس علم کی، آپ سب کو اڑا کے پھینک دیں گے اگرچہ اس میں کچھ گندے آنڈے آپ کو لگتے ہیں. اٹس رانگ. اور میں دیندار بینچ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر لبرل ویلیوز کی جو سارے جو کچھ تو بہت ہی ایکسٹریم ورژن کے ہیں جو ٹرانسجینڈر اور یہ ہومو سیکشول رائٹس تک چلے گئے، مگر اگر آزادی کا ایک اسٹرینڈ جو بہت ایکسٹریم ورژن کا ہے، مگر کیا ہم آزادی فکر کے حق میں نہیں ہیں؟ کیا ہم فریڈم آف وومن پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا اسلام وومن رائٹس پہ بات نہیں کرتا؟ کیا اسلام کیا ہے ان جانوروں کے میں بوٹینیکل ورلڈ کی پریزرویشن پہ اسلام سے دلائل لا کے دے سکتا ہوں کہ اسلام تو پلانیٹیرین لائف کی پریزرویشن پہ کھڑا ہوا تھا. ہم دنیا آسمان زمین کے مسائل کو دیکھنے آئے تھے. انسانی حقوق تو وہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. حقوق العباد، حقوق الحیوان، حقوق النباتات، حقوق الشجرات، حقوق الحشرات، یہ کہاں جائیں گے کہ ایک مچھر بھی نہیں مارنا آپ نے غیر ذمہ داری کے ساتھ. تو اگر ہم ایک دوسرے کی ایکسٹریم ویلیوز پہ جا کے ایک دوسرے کو لیں گے تو دیکھ لیں دو کلٹ بنے، وہ ان کی بوتھی نہیں دیکھنا، دے دو وہ نصیب دیں، اور اس افتراق کا فائدہ تیسری پارٹی اٹھاتی ہے. تو یہ اصولوں کے ساتھ جو میں نے 6-7 آج بیان کیے ہیں، میرے خیال نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں کا پڑھنا بھی ہے، اس میں اور بہت کچھ ہے، مگر گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر انشاءاللہ میں آئندہ لاہور آؤں گا تو ایک بڑا ورک شاپ رکھوں گا 3-4 گھنٹے کا، اسٹریٹجیز کو اور 90 منہج کے انقلاب کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ کھولنے کا کہ کیسے ممکن ہوا تھا اور پھر کیسے آسمانی معجزات ہوئے تھے. کہی سنی بات میں جو میں نے غلطیاں کی، لیکن فخر بھی ہمارے اوپر رول توڑ، مطلب ہم ہیں جتنے لکھا ہوئے گا نا اتنے تھوکنا بنا اتنے پان دی پیپا مارتے پہ ہوں گے. کمنگ بیک فرام دا ہیومرس اینڈ، بچے کی تربیت، بیوی کی تربیت، معاشرے کی تربیت، ایک عالم کی تربیت، ایک شیخ کی تربیت، ایک استاد کی تربیت، معاشرے میں ایک جاہل کی تربیت، ایک نشے میں ڈوبے شخص کی تربیت کے وقت ہوتے ہیں. آپ کو کب انگیج ہونا ہوتا ہے یہ پورا ایک علم ہے، کب انگیج ہوتے ہیں اور کس لہجے میں انگیج ہوتے ہیں کس کے ساتھ. اور اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے وہ لوگ آپ سے چڑ جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ سے کٹ جائیں گے، نیگیٹو ہو جائیں گے، یا آپ سے لڑائیاں کریں گے اور آپ کو انگیج کرا دیں گے. اور آپ سے پھر ایسی غلطی ہوگی کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے جسٹیفائی کر دیں گے. آپ کو نہیں پتا اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. قومیں آپ کا درد نہیں سنیں گے. گاڑی اور بائک کے ایکسیڈنٹ میں گاڑی والا ہمیشہ غلط ہوتا ہے، خلاص، پیریڈ. آپ جسٹیفائی نہیں کرا سکتے. اور پھر بہنوں، اور اگر کسی لڑکی کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بہنوں کے بھائی تو ویسے ہی بہت ہیں اس ملک میں، سارے پہنچ. مرد از آلویز رانگ when he's driving a car, you know. There's so many taboos in our society جس سے آپ نہیں لڑ سکتے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اسٹیریوٹائپنگس کیا ہیں، ٹیبوز کیا ہیں، ایج کیا ہے، سوچ کیا ہے. بچہ غلطیاں اس لیے کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا کوئی بچے چیخ چلا رہے ہیں صاحب کے تحت، ہم کیا کریں یہاں پہ؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے شرم آپ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بچہ ہے، بچہ کا کام ہی ہے یہ. بڑے نے ظرف دکھانا ہوتا ہے. اور بچوں کو بھی بڑوں سے انگیج ہونے کے لیے ٹائمنگ، وقت، زمان، وضع، قطع، الفاظ، لہجے سیکھنے پڑے. یہ چیزوں کی وجہ سے ہی بڑے مسئلے خراب ہیں. اور اینڈ میں جب کچھ ہوا نہیں تو اینڈ میں کہنا میں تو ٹھیک ہوں اور وہی غلط تھی، میں تو ٹھیک تھا، اس کو نہیں سمجھ. ڈونٹ ڈو دیٹ. انگیجمنٹ نہیں ہونی چاہیے. چھٹا یا ساتواں بڑا اصول، کبھی کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. ہر اوپوننٹ کو، ہر مد مقابل کو، ہر مخالف کو یا ہر دوست کو یا ہر امیچیور کو، ہر غیر سنجیدہ کو، ہر بے وقوف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. کبھی انگیج ہونا پڑتا ہے. دلیل دیکھیں، قرآن حدیث چل رہا ہے آپ کے آگے، لوگوں کی نظر ہی نہیں گئی. اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اتنا پازیٹیوٹی لے کے آؤ، اتنا خیر لے کے آؤ، اتنا بڑا کلیجہ لے کے آؤ، اتنا جگر لے کے آؤ کہ اس کا شر 2 روپے کا ہو جائے اور تیرے اندر غم ہو جائے. اتنا خیر لے کے آ کہ تیری پازیٹیوٹی اس کی نیگیٹیوٹی کی دھجیاں اکھاڑ دیں. اللہ تعالیٰ میری کہی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری غلطیاں میری تھیں. جو غلطیاں میں نے آج کے لیکچر میں کی ہیں نا وہ سب میری تھی. میں اسے معافی بھی مانگتا ہوں، اون بھی کرتا ہوں. جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، اللہ کا دیا ہوا حق تھا، اللہ کا تھا، اللہ کا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس مایہ ناز معیار تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جائیں ہم نہیں پہنچ سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. کیوں یہ کرنا ہے؟ سوال جواب کرنے ہیں؟ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے یا میں گھر چلا جاؤں؟ شی ہیز اے کوسچن. یا پلیز سٹ دے پوچھیں، میں ریپیٹ کر دوں گا. بیٹا کوئی کرسی لے کے آؤ ذرا یہاں. ہاں جی، آپ کے اندر جو ایک تو آپ کا وہ پوٹینشیل ہے جو اللہ نے آپ کو آلریڈی دیا ہوا. بہن نے سوال کیا یہاں پر اسسٹنٹ، بیٹا وہی والی کرسی لے آؤ، ہم بڑے پینڈو آدمی ہیں، درویش آدمی سے بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا پوٹینشیل کیسے ڈھونڈے؟ ایک آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے جس کے ساتھ آپ پیدا ہوں.
وہ اگر دب چکا ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کا نام ہے اپنے آپ کو ڈھونڈنا, اپنے پوٹینشیل کو ڈھونڈنا. ایک آپ کے اندر وہ سکربز ہیں جو ود پریکٹس آ جاتا ہے, کر کے آ جاتا ہے. تو اپنی ایج کے اندر, ایج کے لحاظ سے اگر میں کوئی اکیڈمی یا اسکول یا کالج رن کر رہا ہوتا, جو آفیشیلی مجھے نہیں لگتا شاید ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ بنا دے, میرے اصول ہی ایسے ہیں, تو میں بچوں کی ٹریننگ پہ دیکھوں گا بھائی سب سے پہلے اکیڈمیز بنائی جائیں گی جس میں دیکھیں تو صحیح نا بھائی ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے میٹرنٹی وارڈ میں. پاکستان میں اکیڈمیز ہونی چاہیے دیکھنے سے پہلے کہ اس کی کون سی صلاحیتیں گاڈ گفٹڈلی کتنی اسٹرانگ.